اب جس وقت 14 اگست آتا ہے تو نظریہ پاکستان کی ریلیاں وہ بھی نکال رہے ہوتے ہیں جنہیں نظریہ پاکستان کا لفظ سنتے ہی بخار چڑھ جاتا تھا۔ آپ پڑھیں چودھری حبیب احمد کی کتاب تحریک آزادی اور نیشنلسٹ علماء، اس میں ابوالکلام آزاد کا فتویٰ چھپا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے لفظ پاکستان راس ہی نہیں آتا، پاکستان بننا تو دور کی بات ہے۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے لفظ پاکستان راس نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا کہ یہ حدیث کے خلاف ہے۔ اب دیکھو، اندر بیماری کانگریس کی تھی اور قرآن و سنت کو موڑ موڑ کے کانگریس کی حمایت میں لا رہے تھے۔ پاکستان کا لفظ جو ہمارے سینوں میں ہے، ابوالکلام کا فتویٰ ہے کہ یہ لفظ غیر شرعی ہے۔ پاکستان کی جد و جہد یہ یہود کی تقلید ہے۔ اس نے باقاعدہ حدیث کا حوالہ دیا اور کہنے لگا کہ بخاری شریف میں ہے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قدم رکھا تو ساری زمین پاک ہو گئی۔ تو کہنے لگا جب ساری پاک ہے تو تم کچھ حصے کو پاک کہہ کے باقی کا انکار کر رہے ہو، تم تھوڑے سے حصے کو پاکستان قرار دے کر باقی کے پاک ہونے کا انکار کرنا چاہتے ہو، تو صرف اس کو پاکستان نہ کہو، ساری زمین ہی پاک ہے، لہذا پاکستان نام کا کوئی ملک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کی دلیل تھی۔ یہ ہمارے اکابر تھے جنہوں نے اس وقت بھی اس کی بولتی بند کی تھی کہ اس حدیث میں دو لفظ ہیں، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور ساری کو پاک کر دیا گیا۔ اب اگر پاک ہونے کے بعد کچھ حصے کو پاکستان کہنا، اس پر تم پابندی لگانا چاہتے ہو، تو پھر ساری جب مسجد بن گئی ہے تو پھر کچھ حصے کو مسجد کہنا بھی چھوڑ دو۔ جب ساری مسجد ہے تو پھر تم کچھ کو کیوں مسجد کہتے ہو؟ کہ اتنی مسجد نبوی ہے، اتنی مسجد حرام ہے، اتنی مسجد اقصی ہے، اتنی مسجد غوثیہ ہے، اتنی مسجد جو ہے وہ فلاں ہے فلاں ہے۔ تو مسجد ساری بن گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مسجد کو ہم معین کر کے بتاتے ہیں کہ اگرچہ سجدہ تو ساری زمین پہ ہو سکتا ہے، مگر ہم نے جس کو وقف کیا ہے اس کی طرف قدم اٹھائیں تو ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے، ہر قدم پہ گناہ چڑھتا ہے، ہر قدم پہ درجہ بڑھتا ہے۔ اس کے اندر جائیں تو قیامت کے دن رب فرمائے گا کہ یہ شخص دنیا میں میرا پڑوسی بن کے زندگی بسر کرتا رہا۔ تو جس طرح ساری زمین کے مسجد بن جانے کے باوجود کچھ کو مسجد کہنا جائز ہے، ایسے ہی ساری پاک ہو گئی ہے، لیکن جس کے لیے 20 لاکھ جانیں دی گئی ہیں، اس کو رب نے پاک ہونے کا بڑا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ اب یہاں تک دشمنی ہو رہی تھی، یہاں تک لفظ پاکستان کے خلاف فتوے دینے والے آج اس کے چچے مامے بننا چاہتے ہیں اور اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے وارث بننا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ اولیاء نے بنایا، صوفیاء نے بنایا، اہل سنت نے بنایا، اور اس کی حفاظت ہم اہل سنت و جماعت کی ذمہ ہے، اور حفاظت کے لیے اولین کام اس کے نظام کی اصلاح ہے، اور نظام وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔